السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات اور ان کا آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا جانا ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کے حالات انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں،
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی، یعنی آپ کی والدہ کی والدہ، انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اور منت مانتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے مذکر اولاد دی یا تو نے مجھے اولاد دی تو میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، اور مسجد اقصی کی خدمت پر اسے معمور کر دوں گی اور وقف کر دوں گی۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ان کی اولاد ہوئی تو مذکر کے بجائے مؤنث اولاد ہوئی، جس پر انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے چونکہ یہ منت مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، لہذا یہ جو مؤنث اولاد ہوئی ہے اسے بھی میں وقف کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر ان کا نام انہوں نے مریم علیہ السلام رکھا۔ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، انہیں کفالت کے لیے کسی فرد کی ضرورت تھی، تو حضرت مریم کی والدہ نے انہیں فلسطین مسجد اقصی میں لا کر چھوڑ دیا۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اس وقت کے جو برگزیدہ اور معززین لوگ تھے ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو بچی ہے مریم جس کا نام ہے اسے میں پالوں اور اس کی کفالت میں کروں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص نے قرعہ ڈالا، اور قرعہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہوا کہ کچھ پانی لیا اور پانی کے اندر ایک قلم رکھا، تو جن لوگوں کے قلم وہ پانی کے اندر جا کر بیٹھ گئے تو گویا کہ ان کے حق میں جو ہے وہ قرعہ نہیں نکلا، اور جس کا قلم اوپر کی سطح پر رہا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا قرعہ جو ہے وہ اوپر کی طرف رہا، ان کا قلم۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ مسجد اقصی کا جو محراب تھا، محراب کے برابر میں ان کے لیے ایک حجرہ بنایا گیا، وہ اس حجرے کے اندر رہا کرتی تھی اور وہیں پر اسلامی تعلیمات وہ سیکھا کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور مریم کو خوشخبری سنا کر آؤ۔ حضرت مریم کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ وہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے تو کسی بھی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اولاد ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے جا کر کسی اور جگہ پر پناہ لی اور وہ چھپ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ مجھے برا بھلا کہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی کفالت کے لیے جایا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو بھی چنا اور منتخب کیا، اور غذا کا بندوبست اس انداز سے کیا کہ
جب بھی حضرت زکریا ان کے حجرے کے اندر جایا کرتے تو دیکھتے کہ مختلف میوے، مختلف پھل وہ اس حجرے کے اندر موجود ہوا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ یہ سورہ مریم کے آغاز میں دوسرے رکوع میں اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور تمہارے بطن میں، تمہارے رحم میں ایک روح جو ہے وہ پھونکی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ القاہا الی مریم وروح منہ، ایک روح ہے جو حضرت مریم کے بطن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈال دی گئی ہے، اور وہ وکلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت کے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جب کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے۔ حضرت مریم پر الزام تراشی کی گئی، طعن و تشنیع کی گئی۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ ظاہر فرمایا، اور وہ معجزہ یہ ظاہر فرمایا کہ 1 یا 2 دن ان کی عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قوم کے لوگ اکٹھے تھے اور وہ حضرت مریم پر طعن و تشنیع کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 یا 2 دن کی عمر میں اپنے حوالے سے گواہی دی کہ قال انی عبد اللہ، اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے یا اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ جو ہے وہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ رب العالمین نے میری اس دنیا میں آمد کا جو لمحہ ہے اس کو بابرکت بنا دیا ہے، میرے اس دنیا کے اندر آنے کو برکت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ میں لوگوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دوں۔ اس وقت قوم کے لوگ جو ہے وہ ان کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام ان کے حوالے سے جو الزام لگایا تھا وہ ختم ہوا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تم حیران ہوتے ہو کہ یہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، کیا تمہیں اس بات پر حیرانی نہیں ہوتی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس سے پہلے جو آدم علیہ السلام ہیں ان کو تو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ کیا تمہیں اس بات پہ حیرانی نہیں ہوتی ہے، اس بات پر اعتراض نہیں کرتے ہو؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت حوا کو پیدا کیا، وہ بھی بغیر کسی عورت کے، وہ بھی اس دنیا کے اندر آئی، تو تمہیں اس بات پر حیرانی نہیں ہوتی ہے؟ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ رب العالمین نے مٹی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور پھر کن کا جملہ کہا تو فیکون، وہ عیسیٰ جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو کئی معجزات سے نوازا، اور معجزات کے حوالے سے یہ قاعدہ اور کلیہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ جس دور میں کوئی رسول یا نبی اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس وقت جس چیز کا معاشرے کے اندر چرچا ہوتا ہے، جو چیز معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے، تو اس رسول کو اسی کے مطابق معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس وقت ایک بیان کا، ایک شاعری کا غلبہ تھا، بہترین اشعار اس وقت کے شعراء کہا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کر لٹکا دیا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ کوئی ہے جو اس شاعری کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں جو سارے کے سارے بیانات کے اوپر حاوی اور بھاری پڑ جائے ایسا
اللہ رب العالمین نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، اژدہے اور سانپ وہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس وقت جتنے بھی جادوگر تھے وہ نیست و نابود ہو کر رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے بھی ایمان کو قبول کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں یونانی وہ مشہور تھے۔ یونان کا ایک بڑا بہترین فلسفہ موجود تھا، یونانی اطباء موجود تھے، بہترین ڈاکٹرز، اطباء، طبیب موجود تھے، مختلف بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ بہترین یونانی سائنس وہاں اس وقت معاشرے کے اندر موجود تھی، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کے اوپر فوقیت دی، ان کو اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، نابینا ہوتا، یعنی ماں کے پیٹ سے نابینا کیفیت کے اندر وہ پیدا ہوا ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اس کی بینائی، اس کی آنکھوں کی روشنی وہ دوبارہ سے لوٹ آیا کرتی تھی۔ یہ یونانی فلسفہ، یونانی اطباء جو اس وقت موجود تھے، وہ بھی اس سے کوسوں دور تھے کہ کسی کی بینائی کو واپس لوٹا سکے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تو اس کے ذریعے بینائی لوٹ آیا کرتی۔ اسی طرح اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہو جائے، جسم پر جگہ جگہ پھوڑے بن جائیں اور جسم کا کھال کا جو رنگ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کا وہ مرض دور ہو جایا کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی مر چکا ہو، مردہ کیفیت کے اندر سامنے پڑا ہو، اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک معجزہ جو بالکل آغاز کا معجزہ ہے کہ ماں کی گود میں 2 دن کی یا 1 دن کی ان کی عمر ہے، اور اس میں ان کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی اور سب کے سامنے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ معجزہ بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اسی لیے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے مسیح کا لفظ آیا ہے، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ جو مسیح کا لفظ ہے، مسیح، اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے، لغوی ترجمہ دیکھا جائے تو مسیح مسح سے نکلا ہے۔ مسح، ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، بالوں کا تو صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، تو مسیح کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو آنکھیں لوٹ آیا کرتی تھی، مردہ اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور کوڑ کا مرض جو ہے وہ دور ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک معجزہ حضرت عیسیٰ کا قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ پرندے کو پکڑتے اور پھر اس پرندے کو کاٹ کر مختلف اس کے حصے بنا دیتے اور پھر ان کو اکٹھا کرتے اور اس پر پھونک مارتے تو پرندہ دوبارہ سے زندہ ہو جایا کرتا اور پھر اڑنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ یہ عیسائی جو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کب ہوئی ہے، البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے آئے۔ 570 سال پہلے، 570 سال پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے۔ یہ جو زمانہ تھا 570 سال کا زمانہ، اس دوران کوئی نبی یا کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے اندر تقریباً 1400 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً 1400 سال۔
اور اس 1400 سال کے زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں بھائیوں سے ایک سلسلہ چلا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک طویل نبوتوں کا سلسلہ تھا، کئی انبیاء ان کے گھرانوں سے اور ان کے خاندان سے آئے، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ اور ان کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر جا کر وہ مکمل ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 570 سال کے بعد اس دنیا کے اندر آئے۔ تو یہ جو 1400 سال کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بڑے جلیل القدر انبیاء آئے، لیکن کوئی رسول نہیں آیا۔ یہاں ایک فرق بھی میں واضح کر دوں کہ رسول اور نبی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر باقاعدہ کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت اتاری جا رہی ہو، جسے آسمان سے کوئی کتاب ان کے اوپر نازل کر دی گئی ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف کوئی کتاب یا شریعت نہیں اتاری گئی ہو، بلکہ جو پچھلے رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلنے والا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، توریت ان کی طرف نازل کی گئی۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت کو آگے لے کر چلنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، انجیل ان کی طرف نازل کی گئی، اور ان کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، ان کی طرف الگ سے کوئی کتاب نہیں اتری، بلکہ اسی کتاب کو انہوں نے آگے اس کا سلسلہ چلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ان کی طرف نازل ہوا، وہ رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ میں 570 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ لوگوں کے اندر دعوت کا اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ان پر جو بھی لوگ ایمان لے کر آئے، جس طرح آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، تو ان پر ایمان لانے والوں کو حواری کہا جاتا ہے، وہ ان کے حواریین تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کون تم میں سے ایسا ہے کہ من انصار اللہ، کون اللہ کی مدد کرنے والا ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم سب اللہ کی مدد کرنے والے، آپ کے مددگار بن جائیں گے، ہم نصارہ ہیں، آپ کے بہترین مددگار ہیں۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اور رسالت سے نوازا، ان پر انجیل کی صورت میں کتاب نازل کی۔ 30 سال آپ کی عمر تھی۔ دیگر جو رسول اس دنیا کے اندر آئے، ان کو جو رسالت سے نوازا گیا وہ تقریباً 40 سال کی عمر میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں رسالت سے نوازا گیا، اور اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے 32 سال، بعض میں آتا ہے 33 سال آپ کی عمر تھی۔ اور اس وقت کے جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بن گئے، اور اس قدر مخالفت کی کہ انہوں نے ایک صلیب بنائی، عیسائیوں کا جو نشان ہے، اور اس صلیب کے اوپر انہوں نے ایک شخص کو لٹکایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ عیسیٰ ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے اندر ایسا کوئی مشابہت، ایک شبہ سا ڈال دیا، وہ سمجھنے لگے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ انہوں نے جس فرد کو لٹکایا وہ فرد قید خانے کے اندر موجود تھا، اور اس کے حوالے سے اس کو سولی پر لٹکائے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، تو اسے اس صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، اور بالآخر اسے جو ہے وہ وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، آسمان سے 4 فرشتے اترے، ان کے گھر کی جو چھت تھی، احادیث میں آتا ہے کہ اس چھت کو پھاڑ کر وہ حضرت عیسیٰ تک آئے، اور زندہ کیفیت میں 32 سال یا 33 سال نوجوانی کی عمر تھی، اس کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلا لیا۔ اب وہ زندہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ کیفیت کے اندر موجود ہیں، اور جب دجال آئے گا آخری زمانے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اس دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے، اور وہ دوبارہ آئیں گے تو رسول یا نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی شریعت اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر دجال کا مقابلہ کریں گے اور یہودیوں کا خاتمہ کر کے، اور پھر دوبارہ سے ان کو موت وہ طاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر
جو اسلام کا قریب تر مذہب جسے قرار دیا ہے وہ عیسائیت ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں، آفس میں جہاں جاب کرتا ہوں، تو وہاں میرے ساتھ ایک میرا ساتھی ہے، وہ عیسائی ہے، تو کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر میں دوپہر میں کھانا وغیرہ کھا سکتا ہوں، اس کے کھانے کے اندر شامل ہو سکتا ہوں، یا اس کے پانی کے اندر میں شامل ہو سکتا ہوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ان کا کھانا پینا وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، ان کا جھوٹا بھی حلال ہے۔ اگر کسی عیسائی نے آدھا گلاس پانی پیا تو کوئی مسلمان اسی گلاس سے پانی پی سکتا ہے، اس آدھے بچے ہوئے پانی کو بھی پی سکتا ہے، اور اس کے کھانے کے اندر بھی وہ شریک ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ جو چیز کھا رہا ہے عیسائی وہ حرام نہ ہو مسلمان کے نزدیک، یعنی کتے کا یا کسی اور چیز کا گوشت نہ ہو، یا جس برتن کے اندر عیسائی پانی پی رہا ہے وہ شراب والا یا حرام کسی چیز کا برتن نہ ہو بلکہ پاک برتن ہو۔ پھر ان صاحب نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو ان کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اسلام کی دعوت ہم ان کو کس طرح دیں؟ تو میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی، 6 پارے کے آخر میں اور 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے چند آیات ذکر فرمائی، اور فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دین ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، اس سے جو قریب تر مذہب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، اور آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو قبول کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو انا نصارى، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر جائزہ لیں تو سب سے زیادہ دائرہ اسلام کے اندر آنے والے وہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کو آپ جو ہے اسلام کی دعوت پہنچائیں، ان کو آپ اسلام کے قریب کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نقطوں کو اٹھائیں، کسی بھی عیسائی سے بحث کریں، اور ہم ان نقطوں کو اٹھائیں کہ جو نقطے ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، ایک ہی بات کے اوپر ہم ان کو جمع کریں۔ وہ مشترک چیزیں کیا ہیں؟ عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق۔ ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ہم انہیں بتائیں کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ عیسائی جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو بتائیں کہ بھئی آپ کی کتاب کے اندر آپ کی جو انجیل ہے، اگرچہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس وقت جو ہے تقریباً 104 کی تعداد کے اندر بعد میں انجیلیں تحریر کی گئی ہے، 104 کی تعداد میں، جن میں سے 100 انجیلوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا، اور 4 انجیلیں، ایک کا نام متی ہے، متی، دوسری کا نام لوقس، تیسری کا نام یوحنا، اور چوتھی کا نام برناباس۔ یہ 4 انجیلیں ہیں جسے وہ اکٹھا اگر کریں تو بائبل کا بھی نام لیتے ہیں۔ ان کے اندر یہ تعلیمات موجود ہے، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یہ ساری تعلیمات جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے۔ شراب ہمارے ہاں بھی حرام ہے، ان کے ہاں بھی حرام ہے، زنا ہمارے ہاں بھی حرام ہے، ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ تو ہم عیسائیوں کو ان تعلیمات کے اوپر جو مشترک تعلیمات ہیں اکٹھا کریں، ان کو ہم قائل کریں، ان کو کہیں کہ بھئی ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ تم حضرت عیسیٰ تک انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور نبی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ خوشخبری بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے اس خوشخبری کو بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بشارت دیا کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا للحواریین، ان کو کہا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ، کہ ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اس بات کی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، من بعدی اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ تو ہم ان کو قائل کریں کہ بھئی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے، ان کی خوشخبری ہے کہ تم ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا۔ لہذا آج اگر جو عیسائی ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں، ہمارے محلے کے اندر رہنے والے ہیں، ہمارے آفس میں جاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی یہ ساری کی ساری تعلیمات بتائیں کہ ہمارا اور تمہارا دین جو ہے وہ ایک طرح کا دین ہے، بس فرق یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو، ان کو مان لو، تو یہ تعلیمات اور وہ تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ کرسمس ڈے عیسائی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، ہم میں سے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس دن کیک کاٹتے ہیں
اور ان کے ساتھ خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ فقہائے کرام نے، مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ وہ اگر کر رہے ہیں ان کی شریعت کے مطابق یا ان کے مذہب کے مطابق جو بھی معاملہ ہو، ہمارے لیے یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، کوئی مسلمان کرسمس ڈے میں کیک کاٹے گا تو گویا کہ وہ ان کی تائید کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے اور ان کے دین کو وہ بہتر سمجھ رہا ہے۔ لہذا ہمارے لیے اس سے دور رہنا وہ بہتر ہے۔ ان کو مبارکباد دینے کے بجائے ہم ان کو اسلامی تعلیمات سے 25 دسمبر کے دن آگاہ کریں۔ آج 22 دسمبر ہے اور 3 دن کے بعد ان کا خوشی کا دن آنے والا ہے، تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی عیسائی ہیں ہم ان کو ویلکم کہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اچھی طرح ان سے گفتگو کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔